صالحہ بطول، مدیحہ بطول درجہ پنچم کی یہ طالبات ہیں، ایک مکالمہ پیش کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ کالمے کا عنوان ہے اخلاق رسول قرآن مجید کے آئینے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کرام، حاضرین جلسہ، سلام علیکم۔ ہمارا مکالمہ اخلاق رسول قرآن مجید کے آئینے میں سماعت فرمائیں۔ بہن مدیحہ بطول، السلام علیکم۔ بہن صالحہ بطول، علیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں خیرت سے ہوں۔ آپ کس مکتب میں تعلیم حاصل کرتی ہیں؟ تنظیم المکاتب سے الحاق شدہ مکتب امامیہ مہدیہ حلوانہ سعادت ضلع سہارنپور، جس میں قرآن مجید مع تجوید، اردو ادب مع قواعد، روزمرہ پیش آنے والے احکام و سیرت معصومین کی تعلیم دی جاتی ہے۔ بہن مدیحہ بطول، اخلاق و سیرت رسول کے بارے میں آپ کیا جانتی ہیں؟ بیان فرمائیں۔ انبیاء و مرسلین کے سردار، دین و دنیا کے مالک، قیامت کے دن ہم گنہگاروں کو بخشوانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل کو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے سرزمین مکہ پر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جب آپ کا نور چمکا تو ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے ٹوٹ کر گر گئے۔ فارس کا آتش کدہ جو ہزاروں سال سے روشن تھا گل ہو گیا، دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ آپ کے وجود کی برکت سے آسمان تک شیطان کی آمد بند ہو گئی۔ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ انسانوں کو اللہ کا پیغام سنائیے، بھٹکے ہوئوں کو اسلام کی سچی اور سیدھی راہ دکھائیے۔ رسول اللہ نے اسلام پھیلانا شروع کیا تو مکہ کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، مگر آپ شکست خاطر نہ ہوئے، بلکہ آپ نے اللہ کے اچھے اور سچے دین کا پرچم اسی شان سے بلند رکھا۔ بہن صالحہ بطول، میں اس رسول کے اخلاق کے بارے میں کیا بتلا سکتی ہوں کہ جس کے عمل پر مشیت کا انحصار، زبان پر وحی کا پہرا اور عصمت پر آیت تطہیر کی سند ہو۔ واہ، سبحان اللہ۔ بہن مدیحہ بطول، آپ نے تو آیات قرآنی کے ذیل میں سرکار کی سیرت اور اخلاق کا نچوڑ پیش کر دیا ہے، لہذا سرکار کے اخلاق کے بارے میں اور وضاحت فرمائیں۔ بہن صالحہ بطول، رسول اللہ کا اخلاق اتنا حسین اور باکمال تھا کہ آپ سلام میں پہل کرتے اور مسکرا کے ملتے، کبھی آنکھوں سے اشارہ نہ کرتے بلکہ پورے وجود کے ساتھ متوجہ ہوتے، لوگوں کی خدمت پر بڑا زور دیتے اور فرمایا کرتے تھے کہ جتنا ہو سکے لوگوں کے کام آؤ۔ سرکار ایک راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک ضعیفہ ہے جس سے اس کی مشق نہیں اٹھتی۔ حضور آگے بڑھے، اس کی مشق لی اور اس کے گھر تک پہنچائی۔ اس ضعیفہ نے کہا، جوان، تو نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، میں تجھے ایک نصیحت کرتی ہوں۔ دیکھ، فلاں محلے میں ایک جوان ہے، اس کے پاس نہ جانا، وہ جادوگر ہے، جو اس کے پاس جاتا ہے وہ اس کے دین پر ہو جاتا ہے۔ حضور نے کہا، ٹھیک ہے، مگر میری مجبوری یہ ہے کہ میں اس جوان سے نہیں بچ سکتا۔ ضعیفہ نے تیز لہجے میں کہا، عجب ہے، میں تجھے اچھی نصیحت کر رہی ہوں اور تو منع کر رہا ہے۔ حضور نے کہا، میری مجبوری یہ ہے کہ وہ جوان کوئی اور نہیں بلکہ میں خود ہوں۔ اس ضعیفہ نے جب یہ سنا تو سکتے میں پڑ گئی اور بولی، آہ، اب میں سمجھی تیرا جادو کیا ہے۔ تیرا جادو تیرا اخلاق ہے، لوگ اسی لیے تیرے پاس آنے نہیں دیتے۔
کہ کہیں تیرے اخلاق سے متاثر ہو کر اپنا دین نہ چھوڑ دیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بہن مدیحہ بطول، سرکار کی عظمت قرآن مجید میں کس طرح بیان ہوئی ہے؟ بہن صالحہ بطول، اللہ نے قرآن مجید میں جتنے انبیاء کو پکارا ان کے نام کے ذریعے پکارا ہے۔ کہا اے آدم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے ابراہیم۔ لیکن میرے سرکار کی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے کبھی حضور کا نام نہیں لیا، بلکہ کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے رسول کی نگاہ رب العالمین میں عظمت و عزت ہے۔ اور اس رسول کی عظمت کا کیا کہنا کہ جس کے پسینے سے اللہ نے تمام انبیاء، شمس و قمر، عرش و کرسی، جنت و کوثر پیدا کیے۔ واہ مدیحہ بہن، آپ نے تو ایمان تازہ کر دیا۔ سنا ہے وسیع نامی مرتد نے ہمارے سرکار کی توہین کی ہے۔ جی بہن، آپ نے بالکل صحیح سنا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ خشت اول چون ہے میں مار کج، تا سریا میراوت دیوار کج۔ جس کی بنیاد ہی صحیح نہ ہو اس سے اور توقع بھی کیا ہو سکتی ہے۔ کاش کہ وسیم نامی مرتد نے تنظیم المکاتب کے کسی بھی ایک مکتب میں تعلیم حاصل کی ہوتی تو وہ ہرگز ایسی بیہودہ گفتگو نہ کرتا اور دین مبین سے انحراف کر کے مرتد نہ کہلاتا۔ حق سے رخ موڑ کے ایمان بدلنے والے خود بدل جاتے ہیں قرآن بدلنے والے۔ بہن مدیحہ بطول، میں آپ کی بات کی اور وضاحت چاہتی ہوں۔ بہن، جس رسول کی شان میں سورہ حجرات کی ابتدائی آیات میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے صاحبان ایمان، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرنا ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ بہن، اللہ نے پورے قرآن میں بس 3 ہی لوگوں کے اعمال حبط یعنی برباد کرنے کو کہا ہے، ایک کافر کے، دوسرے مشرک کے، تیسرے توہین رسول کرنے والے کے۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ توہین رسول کرنے والا قرآن مجید کی نظر میں کافر بھی ہے، مشرک بھی، ورنہ جس کے بارے میں سورہ قلم کہتا ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ جس کو مکہ کا بدترین کافر و مشرک بھی صادق آمین کہتا ہو، اس سے اچھا کیا اخلاق ہو سکتا ہے؟ بہن مدیحہ بطول، آپ ہمیں اس دور میں کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ اس فتنے کے دور میں میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ سیرت سرکار پر عمل کرے اور متحد ہو جائیں، دشمن رسالت کو اس کے منصوبے میں کامیاب نہ ہونے دیں، جبکہ دشمن یہی چاہتا ہے کہ کچھ نام نہاد مسلمانوں کو عہدے و منصب کا لالچ دے کر سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی میں بانٹ دیا جائے۔ آج ان باتوں کا وقت نہیں ہے کہ نماز ہاتھ کھول کر پڑھی جائے یا ہاتھ باندھ کر، اس لیے کہ بانی انقلاب اسلامی ایران امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے بہت خوبصورت پیغام دیا تھا کہ ہم مسلمان آپس میں ہاتھ کھولنے اور ہاتھ باندھنے پر لڑ رہے ہیں اور دشمن ہمارے ہاتھ کاٹنے کی فکر میں ہے۔ سلام علیکم۔ زندہ باد۔